الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس. اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. یقینی طور پر ایک نبی نہیں آئے ہیں بلکہ 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے ہیں. حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تاجدار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. لیکن جب قرآن اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے ان کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں: کمال علم اور کمال اخلاق. یقینی طور پر جب کسی کے پاس علم ہوگا تو صحیح راستے پر چلے گا، اور جب اس کے اندر اخلاق ہوں گے تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور حکمت کی باتیں آپ پر اتاری ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کا علم دیا ہے جو اس کو آپ جانتے نہیں، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل اور انعام ہے. یہ اللہ کا انعام ہی ہے کہ آپ کو وہ تمام باتیں سکھلا دی جس کو آپ جانتے نہیں تھے. اور دوسری آیت سورہ قلم کی، سورہ نون کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قلم اور تحریر کی قسم کھا کے کہا کہ آپ مجنون اور دیوانہ نہیں، اور جو لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں وہ خود مجنون. آپ کو تو اتنا اجر و ثواب ملے گا کبھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آپ تو خلق عظیم پر آئے، آپ کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق. تو اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزیں عطا کی: علم اور اخلاق. اب اور انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیے تو حضرت آدم کے سلسلے میں اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو نام سکھلائے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے. حضرت یوسف کا جہاں تذکرہ آتا ہے، جب پورا واقعہ ختم ہونے لگتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے پروردگار، آپ نے مجھے ملک عطا کیا، مجھ کو عزیز مصر بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا. کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن آپ کا یہ فضل و کرم تھا کہ آپ نے مجھ کو مصر کی بادشاہت عطا کی، اور آپ نے مجھے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا، خوابوں کی تعبیر. جو کچھ لوگ خواب دیکھتے تھے، آپ نے مجھ کو یہ علم عطا کیا تھا. اس علم کی بنیاد پر میں خوابوں کی تعبیر صحیح بتاتا. جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کہیں کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور جو چاہتے اس لوہے سے وہ بناتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے جس کو لوگ پہنتے ہیں تاکہ تیر اور تلوار کا زخم جسم پر نہ لگے. ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھ کو ایسا ملک، ایسی حکومت عطا کر دے کہ اتنی بڑی حکومت آپ کسی کو نہ عطا کریں.
اللہ نے دعا سن لیا، ان کو عطا کر دیا۔ اور حضرت سلیمان کہا کرتے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا ہے۔ کوا کیا کہتا ہے، بلبل کیا کہتا ہے، گوریا کیا کہتی ہے، اس کو اللہ نے سکھا دیا۔ ہدہد کیا کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کی زبان، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ لیکن جب اللہ کے آخری رسول کا تذکرہ آتا ہے تو ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے نبی آپ کو ہم نے ہر وہ چیز سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اسی لیے خود اللہ کے رسول کہا کرتے تھے أُوتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں، پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور بعد میں جو آنے والے ہیں، سب کا علم اللہ نے مجھ کو عطا کیا۔ تو گویا اللہ کے آخری رسول کو کمال علم حاصل تھا، وہ تمام علوم آپ جانتے تھے جو علوم تمام انبیاء میں اور تمام لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اس کا مجموعہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو 3 لفظ آتے ہیں، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن کا مطلب ہوتا ہے ادلا بدلی، آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں نے آپ کو ایک تھپڑ اتنی ہی زور سے مار دیا، تو یہ برابر سرابر ہوا، یہ بھی اخلاق ہے، خلق حسن ہے، اس میں ایک طرح کا عدل اور انصاف پایا جاتا ہے۔ اور وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن ایک ہوتا ہے خلق کریم جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو اخلاق کریمانہ ہیں اس کی میں تکمیل کروں۔ خلق حسن ادلا بدلا، اس میں اعتدال پایا جاتا ہو، انصاف پایا جاتا ہو۔ ایک تھپڑ آپ نے مارا مجھ کو، میں نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا، لیکن اگر میں نے 2 تھپڑ مارا تو آپ بھی کہتے ہیں یہ بڑا بدخلق ہے، بڑا بد اخلاق ہے، ایک تھپڑ مارا تھا تو ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا، 2 تھپڑ کیوں مار دیے۔ اور خلق کریم کے اندر ہوتا ہے ایثار کا جذبہ، وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ جو اخلاق کریمانہ ہے اس کی میں تکمیل کر دوں، لوگوں کو تمام اخلاق کریمانہ سکھا دوں، اللہ نے مجھ کو اس لیے دنیا میں بھیجا۔ اور ایک جگہ الفاظ ہے انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں پوری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے براہ راست مجھے علم عطا کیا ہے اور میں ان علوم کو اپنی امت کو پہنچایا ہوں، پھر امت آنے والی دنیا تک پہنچائیں گے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے۔ تو خلق کریم کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، کسی نے ایک تھپڑ مارا اس نے تھپڑ کا جواب نہیں دیا بلکہ معاف کر دیا۔ اور خلق عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ بھی نہیں لیتا، معاف بھی کر دیتا ہے، مزید اس کے اوپر احسان کرتا ہے، یہ ہے خلق عظیم۔ خلق حسن سب سے ادنا درجہ ہے، خلق کریم درمیانی درجہ ہے اور خلق عظیم سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اے نبی جو لوگ آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں، آپ سے دور بھاگتے ہیں، ان کو آپ گلے لگائیے، ان سے آپ جڑیے اور آپ ان کو اپنے آپ سے جوڑ دیجیے۔ اور جو لوگ آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجیے۔ یہ ہے خلق عظیم، اور اسی کو اللہ جل شانہ نے سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں میں کہا آپ کے اندر ذاتی طور پر خلق عظیم پایا جاتا ہے۔ خلق حسن خلق کریم سے اعلیٰ درجہ ہے خلق عظیم کا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
اے نبی آپ کو ہم نے خلق عظیم پر پیدا کیا ہے، آپ کے تمام اخلاق حسنہ کریمانہ سے اوپر ہیں، آپ کو معافی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ احسان ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا حسن خلقک، اے میرے خلیل، اے میرے دوست ابراہیم اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے تو جہاں تورات کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ حضرت موسیٰ کی قوم ذرا شدید تھی، بہت سخت تھی، تو ان کے اوپر احکامات بھی اسی طرح سے سخت آئے تھے۔ اللہ نے کہا تورات میں ہم نے یہ چیز فرض قرار دی، کوئی کسی کو اگر جان سے مارے تو اس کو جان سے مار سکتے ہو، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ کسی نے آپ کی آنکھ توڑی تو اس کی آنکھ توڑ سکتے ہو، کسی نے آپ کے دانت توڑے تو اس کے دانت آپ توڑ سکتے ہیں، کسی نے آپ کا کان کاٹا تو آپ اس کا کان کاٹ سکتے ہیں، کسی نے آپ کا دانت توڑا تو اس کا دانت آپ توڑ سکتے ہیں، کسی نے آپ کو زخم لگایا تو اس زخم کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ سخت حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کو 2 تھپڑ لگا، تاکہ آئندہ وہ آپ کو مارنے کی جرأت نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو نرمی برتے، اگر کوئی ایک گال پر ایک تھپڑ مارتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی دوسرا گال پیش کر دو تاکہ ایک تھپڑ اس پر بھی مارے، تاکہ دونوں برابر سرابر ہو جائیں، ادھر بھی اگر نشان ہے تو ادھر بھی نشان پڑ جائے۔ لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کا حکم دیا گیا، وہ سخت تھی، ان کو سخت حکم دیا گیا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور جب زخم لگائے تو زخم کے بدلے زخم، اس میں کوئی ہلکا پھلکا وہ نہیں ہے، جیسا وہ کرے ویسا بدلہ دیا۔ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ نرمی برتیے، اس لیے کہ ان کی قوم ذرا سا نرم دل تھی، لیکن اللہ کے رسول سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہمیشہ کے لیے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ آپ جو دین لے کے آئے تھے اس دین میں سخت قومیں بھی آئیں گی اور نرم دل قوم بھی آئے گی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کو میں یہ حکم دیتا ہوں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہو تو برائی کا بدلہ برائی، ایک تھپڑ مارے اسی مقدار میں آپ بھی ایک تھپڑ مارے، زور سے نہیں، زور سے ماریں گے تو زیادتی ہو جائے گی، اس نے تھپڑ مارا اور آپ نے ایک گھوسا لگا دیا، ایک مکہ مار دیا تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کا کام کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میں دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تو بے پناہ میں اس کو اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اخلاق فاضلہ کا تذکرہ ہوا، اللہ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں یہ میرا بہت بڑا احسان اور کرم ہے آپ کے اوپر کہ میں نے آپ کو سخت دل نہیں بنایا، سخت مزاج نہیں بنایا، سخت زبان نہیں بنایا، جیسے آپ نرم ہیں ویسے ہی زبان آپ کی نرم ہے، آپ کا مزاج بھی نرم ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے سارے لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آپ کی بات کو سن لیتا ہے، آپ کی بات کو مان لیتا ہے، وہ آپ کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ جو آدمی آپ کے قریب آ گیا وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ پھر آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، باپ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، سب کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ کی رفاقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نرم دل بنایا تھا، نرم مزاج بنایا تھا، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت مزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
تو یہ جو صحابہ آپ کے پاس پروانے کی طرح جمع ہیں، یہ لوگ اس طرح سے جمع نہ ہوتے لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس سے سب کے سب بھاگ جاتے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو معاف کر دیجیے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کام کیا ہے، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، صرف معاف مت کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ اللہ سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو جانتے نہیں تھے، اس لیے مجھ کو ستایا ہے، اس لیے مجھ کو پریشان کیا ہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو صحیح راستے پر چلا۔ اور اس کے بعد آتا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لیا کیجیے۔ جب آپ ان کو بلا کر مشورہ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہیں ہیں، اللہ کے رسول تو ہم کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے مشورے کے لیے بلائے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ تو نرم دل بنائے گئے ہیں، نرم مزاج بنائے گئے ہیں، لہذا آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے فاعف عنہم، اور اس کے بعد دوسرا حکم ہے واستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور تیسرا حکم ہے وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورہ لیجیے۔ اور جب مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں کوئی بات طے ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی چیز پر آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیجیے۔ اب دوسرے شبہات وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ صرف طائف کا واقعہ پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول سیر و سیاحت کے لیے نہیں گئے تھے، اپنا سکہ جمانے کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کے رسول تو اس لیے گئے تھے کہ اللہ نے حکم دیا تھا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے نبی اب آپ مکہ کو چھوڑیے، مکے کے آس پاس جو آبادیاں ہیں، جو لوگ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے نہیں ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھائیے تاکہ وہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے لگیں۔ اللہ کے رسول طائف گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ پڑھے ہوں گے کہ وہاں جو اوباش قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنے طرح کے لوگوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا، برا بھلا کہتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور آپ کو زخمی کر کے لہو لہان کر دیا۔ فرشتہ آیا جو اس علاقے میں تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑ پر اللہ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ان دونوں سے میں کہہ لوں کہ اس طائف کے علاقے کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ۔ یقینی طور پر اگر ہم آپ ہوتے تو فوراً کہہ دیتے اتنا آسان ہے، ستایا تھا، مکے سے نکالا، کانٹے بچھائے، گالیاں دی، دیوانہ کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، کیا نہیں کہا، آپ کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا، ازواج مطہرات پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بڑی آسانی سے برداشت کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو جانتے نہیں ہیں، میرے مقام کو اگر جانتے، میرے مرتبے کو اگر جانتے، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، میں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، پوری کائنات کے لیے مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں ہمیشہ رحمت ہی کی دعا کرتا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ طائف کا واقعہ تو آپ پڑھتے ہیں، کتنا بھی سخت دل آدمی ہو جب پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے بدن میں چھرچھری آ جاتی کہ جس ذات گرامی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہو، جو اپنا اصل کام کر رہا ہو، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس کام کے کرنے پر اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، گالیاں دی جائیں، برا بھلا کہا جائے، یقینی طور پر انسان سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن آسمان اور زمین گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ویسا کیا گیا۔ آپ دنیا میں آئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال تک آپ مکے والوں کے درمیان رہے، جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، لیکن جس روز سے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ایک ہے، اسی کی اطاعت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ سارے لوگوں نے مخالفت شروع کر، گھر کے لوگوں نے مخالفت شروع کر، چچا نے مخالفت کی، اور جو مکے کے لوگ تھے سب کیا ہے نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ ابو لہب
سب سے بڑا مخالف تھا۔ جب اللہ کے رسول جاتے لوگوں سے کہتے کہ اسلام قبول کر لو، کہتے یہ پاگل ہیں، ان کی باتوں کو مت سنو۔ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر سب کو بلایا، اور جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات سچ مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ نہیں دیکھا ہے، اور جب بھی ہم نے تجربہ کیا ہے تو ہمیشہ آپ سچ بولتے رہے ہیں، لہذا ہم آپ کو سچائی سمجھیں گے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ایمان لے آؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک ایک کا نام لے کے کہا، چچا کو، پھوپھی کو، خود اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ میں تمہارے بھی کام نہیں آ سکتا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ۔ اس وقت ابو لہب نے کہا اسی لیے بلایا تھا، یہ بات تو تم وہاں بھی کہہ سکتے تھے، کوہ صفا پر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بددعائیہ جملہ کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہیں ہلاک اور بربادی ہو، ہلاک ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ اللہ جل شانہ کو جب جوش میں آئی رحمت اور غضب جوش میں آیا تو باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ ایک پوری سورت نازل کر دی، اور قیامت تک جب تک وہ سورت پڑھی جائے گی ابو لہب کا تذکرہ آئے گا کہ یہ نبی کا دشمن تھا، نبی کو اس طرح سے بددعائیں کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کیا تو مخالفت شروع ہوئی، اور اس حد تک مخالفت ہوئی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ آپ کو مکے سے بھی نکالنا چاہا اور آپ کو دنیا سے بھی ختم کرنا چاہا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جو دارالندوہ تھا، ان کے ہاں جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس میں جب کوئی اہم کام ہوتا تھا تو مشورے کے لیے آتے تھے، سارے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ نبی تو روزانہ اس کی تعداد ماننے والوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اس پر روک کیسے لگائیں؟ تو ایک نے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی لگا کے کسی کمرے میں چھوڑ دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، خود اپنی موت مر جائیں گے، ہم پر کوئی الزام نہیں آئے۔ ابلیس ایک قبیلے کا سردار بن کر اس میں شریک ہوا تھا، فوراً کھڑا ہوا، کہا میں اس رائے کو مانتا نہیں۔ جتنی محبت ان کے صحابہ ان سے کرتے ہیں ان کے ماننے والے، جب ان کو پتہ چلے گا کمرہ بھی توڑیں گے، ان کی بیڑیاں بھی توڑ دیں گے اور ان کی شہرت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں نہیں اجازت دوں گا کہ تم لوگ ان کو بیڑیاں لگا کے کیا ہے بند کر دو۔ دوسری رائے آئی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی بھیج دیا جائے، ہمارا مکہ کم سے کم ان سے خالی ہو جائے۔ ابلیس پھر کھڑا ہوا، کہا نہیں، میں اس رائے کی تائید نہیں کروں گا، ابھی تو ہمارے لیے مکہ مصیبت ہے، جہاں یہ جائیں گے ان کے ماننے والے وہاں بھی تیار ہو جائیں گے، دو محاذ پر ہم کو لڑنا پڑے گا، مکے میں بھی اور جہاں وہ جلا وطن کیے جائیں گے وہاں بھی، اس لیے میں اس رائے کی تائید نہیں کروں۔ تب ان کے چچا ابو جہل کھڑے ہوئے اور کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیا جائے اور سب لوگ مل کر رات کی تاریکی میں ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور سب لوگ ایک بارگی ان پر حملہ کر دیا جائے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے حملہ کیا ہے، کس نے ان کو مارا ہے۔ اگر وہ قصاص کے بجائے دیت مانگیں گے، خون بہا مانگیں گے، تو ہم سب لوگ پیسہ اکٹھا کر کے دیں گے۔ تو ابلیس کھڑا ہوا اور کہا یہی رائے پہلے آنی چاہیے۔ اللہ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ان کفار مکہ نے آپ کے خلاف تدبیریں کی تھی۔ کیا تدبیر کی تھی؟ آپ کو باندھ کر بیڑیاں لگا کر کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، یا مکے سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا پلان تو یہ تھا
اور ساتوں آسمان کے اوپر جو ذات ہے، جو اس کی محافظ ہے، جس نے اس سے کہہ رکھا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب بالکل بے فکر ہو کر جو دین آپ کو ملا ہے، جس کام کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، وہ آپ کام کرتے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ آپ کی حفاظت کیا، اور اسی رات میں جب وہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے تب حکم آیا کہ اے نبی اب آپ مکے سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب چلنا ہے مدینہ طیبہ۔ انتظام کیا اور دونوں نکل گئے۔ پیچھے گئے یہ لوگ، تعاقب کیا، لیکن آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے، اور اللہ نے اپنے نبی کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول مدینہ طیبہ جب پہنچے ہیں تو وہاں بھی کم وقت یہ خاموش نہیں بیٹھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب، نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی، اور سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، لیکن اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے حفاظت کی، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور پھر اسلام کی نشر و اشاعت اتنی ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے کا ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے نبی کو مانتے تھے پہنچ گئے۔ یقینی طور پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑا احسان تھا، اپنے نبی کی بھی حفاظت کی اور ان کے ماننے والوں کی بھی حفاظت کی۔ اور کچھ سالوں کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک فاتح کی حیثیت سے تھا، اور اس کیفیت کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم مکے میں داخل ہو رہے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے، تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اے میرے مولا کہاں ان لوگوں نے نکالا تھا مجھ کو، اور آج میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ اور باقاعدہ صحابہ کے اندر وہ جوش تھا، وہ ولولہ تھا کہ آج تو انتقام لینے کا دن ہے، اور اللہ کے رسول اجازت دیجئے تو جو مکے میں آپ کو ستایا تھا، ہم کو ستایا تھا، آج ان سے ہم کا ہے بدلہ لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ بدلے کا دن نہیں ہے، یہ ان کے اوپر احسان کرنے کا ذکر ہے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے معاف کیا اور مزید احسان کیا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ بھی امن و امان پا گیا، جو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی کیا ہے، امن و امان پا گیا۔ اور اللہ کے رسول کے سامنے جب وہ لوگ آئے ہیں تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں اور ہم آپ سے کریمانہ معاملہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے مکے کے لوگوں جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور مزید میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ وہی خلق عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، ورنہ کتنا بھی تحمل بردبار ہو، کتنا بھی اس کا دل کشادہ ہو، لیکن جب انتقام کا وقت آتا ہے تو آدمی جلدی سے چھوڑتا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ انتقام لینے پر قادر نہ ہو تب تو اندر مسوس مسوس کے رہ جاتا ہے، لیکن اگر بدلہ لینے پر قادر ہو تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، اور معافی بھی عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ یہ وہ کمال علم اور کمال اخلاق تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا۔ ایک شخص علم کی انتہا پر ہو اور دوسری طرف اخلاق کی انتہا پر ہو تو یقیناً وہ انسان سب سے اونچا کہلائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ دوسرے انبیاء کو نہیں دیا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ کے آخری رسول کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی نسلی باپ نہیں ہیں۔ آپ کی جو اولاد نریلا تھی بچپن میں چلی گئی تھی، بیٹیاں آپ کی زندہ تھیں، آپ امت کے روحانی باپ ہیں، اور وہ کیا ہے، رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ جب آپ کا علم کامل، آپ کا اخلاق کامل، تو آپ بھی سب سے زیادہ کامل اور اکمل ہیں۔ اب کسی اور کو نبی اور رسول بنا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک باپ ہوتا ہے، دو باپ نہیں۔
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں تو تنہا وہ روحانی باپ ہیں. اور خود اللہ کے رسول جب نصیحت کرتے تھے صحابہ کو تو کبھی کہا کرتے تھے انا بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، یعنی نسبی نہیں، روحانی باپ کی حیثیت سے ہوں. لہذا میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں. اب نبوت اور رسالت مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے خود آپ کو جو دین دیا تھا اس کو مکمل کر دیا. اللہ کی طرف سے جو انعامات آنے والے تھے اللہ نے اس کو مکمل اور پورا کر دیا. اور ہم سب کے لیے اللہ نے وہ دین جو اللہ کے آخری رسول کے ہاتھوں مکمل ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے، نبی جو دین لے کے آئے ہیں بالکل محفوظ شکل میں لے کے آئے ہیں، اس دین کو آپ اپنائیں، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں. ہجری مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول. ربیع الاول کا مہینہ بہت سے لوگ بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو اسی ربیع الاول کے مہینے میں. تاریخ میں اختلاف ہے، 12 ہے، 9 ہے، کب اللہ کے رسول دنیا میں آئے، لیکن 40 سال تک مکے میں رہے آپ، اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا. 13 سال مکے میں رہے، 53 ہو گیا. پھر آپ 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، 63 سال ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو یقینی طور پر بہت تھوڑی سی مدت ملی تھی، 13 اور 10، 23 سال. اور اس میں اللہ کے رسول نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں اپنے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور دنیا کے لوگ جان گئے کہ اسلام ہے کیا. جو دین حضرت آدم لے کے آئے تھے اس دین کی تکمیل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے اپنے سب سے عظیم نعمت ہم کو عطا کی. اور یہی وجہ ہے کہ خود اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اے مسلمانوں، تمہارے درمیان اپنا سب سے چہیتا، سب سے محبوب رسول بھیجا ہے، جس کی ذمہ داریاں یہ ہیں وہ تلاوت آیات کرتا ہے، تعلیم و کتاب و حکمت کرتا ہے، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے. جو اللہ نے دین دیا تھا اس دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے. یقینی طور پر ایسا نبی اور امتوں کو نہیں ملا ہے. ہم کو اور آپ کو آخری نبی ملے ہیں جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یقینی طور پر اتنی بڑی نعمت ملی ہو اور ہم آپ صرف ایک مرتبہ تقریر سن کے، تقریر کر کے چاہیں کہ اللہ کے رسول کا حق ادا کر دیں، بالکل نہیں. اس کے لیے تو روزانہ آپ کو سیرت طیبہ پڑھنا پڑے. اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے، اللہ کے رسول کیسے اٹھتے تھے، کیسے استنجا کے لیے جاتے تھے، کیسے استنجا خانہ سے نکلتے تھے، کیسے آپ کھاتے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، کس طرح کا لقمہ بناتے تھے، کھانے کے دوران کیا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، اپنوں سے کیسے ملتے تھے، غیروں سے کیسے ملتے تھے، آپ بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، دوسرے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. سیرت نبوی روز پڑھنے کی چیز ہے. جب کوئی آپ کام کریں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا رکوع دیکھو، میرا سجدہ دیکھو، میرا قعدہ دیکھو، میں کیسے قیام کرتا ہوں، کیسے ہاتھ اٹھاتا ہوں، کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں. یہ تمام چیزیں دیکھیں. حج کرنے آدمی جا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا پڑھ لو قرآن کریم، بہت سے احکامات تمہیں ملیں گے، لیکن جب تک میرا طریقہ حج نہیں دیکھو گے تب تک تمہیں حج کرنا نہیں آئے گا. خذوا عنی مناسککم، حج کے افعال، حج کے ارکان مجھ سے سیکھو. یقینی طور پر یہ تمام عبادتیں اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ہے. معاملات ہمارے کیسے ہوں، دیانت کیسے، امانت کے ساتھ کیسے کریں. اللہ کے رسول کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے من غشنا فلیس منا. اللہ کے رسول بازار میں گئے، ایک جگہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اندر ہاتھ ڈالا تو گیہوں گیلا تھا، اوپر خشک تھا. اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے. اس کا مطلب اوپر سوکھا گیہوں رکھے ہو اور اندر گیلا رکھے ہو، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے. ایک مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے نفلی روزہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ حج کئی کر لیا ہو، عمرہ بار بار جا کے کر لیا ہو، لیکن ایک اچھا انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے.
اچھا انسان وہ کہلائے گا جو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلے گا، چاہے وہ عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت، تمام چیزیں نبی نے جو کہا ہے اس کے مطابق۔ اور قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑو۔ نبی نے جو کام کیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم کیا اس کو کر ڈالو، یہ مت دیکھو کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، اس کے چکر میں مت پڑو۔ نبی نے جو دیا ہے اس پر عمل کرو، اور نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ معیار ہے ایک مسلمان کا۔ اپنے نبی کے نقش قدم پر اگر چلتا ہے انسان تو آپ یقین کیجئے وہ اللہ کا محبوب ہو۔ اگر آپ محبوب کبریا بننا چاہتے ہیں تو پہلے محبوب مصطفیٰ بنیں، اور محبوب مصطفیٰ کب بنیں گے؟ جب نبی کی آپ اتباع کریں گے، نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے صرف ربیع الاول میں سیرت نبوی کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ روز کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اور پہلے ہمارے یہاں مکاتب میں چھوٹے چھوٹے تعلیم الاسلام کے ساتھ تاریخ الاسلام پڑھائی جاتی تھی، کہیں خاتم النبیین پڑھائی جاتی، کہیں اور جو کتابیں ہیں رحمت عالم پڑھائی جاتی تھی، جس سے اللہ کے رسول کے وہ تمام اخلاق چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے آ جاتے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے گھروں میں تربیت نہیں ہے۔ جن اسکولوں میں آپ بھیجتے ہیں وہاں نبی کا طریقہ نہیں سکھلایا جاتا، وہاں تو کھڑے ہو کر مودنا سکھایا جاتا ہے، وہاں نہ جانے کیا کیا بائیں ہاتھ سے کھانا سکھلایا جاتا ہے، سورج دیوتا کی پوجا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو سوچ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اس دنیا میں اگر ہم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی نہ محبوب بن سکتے ہیں لوگوں کے درمیان نہ اللہ کے درمیان۔ ایک واقعہ آپ سے سناتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدظلہ العالی نے اپنے بہت سی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب لندن گئے، داڑھی وڑی ان کی ماشاء اللہ تھی، بچپن سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی کی سنت ہے، اس سنت کو وہ اپنائیں گے۔ کام کرنے کے لیے جب انٹرویو دینے گئے تو ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پاس سند ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اسی شکل میں؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس شکل میں آپ میری کمپنی میں کام نہیں کر سکتے، داڑھی رکھ کر کام نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں داڑھی نبی کی سنت۔ ان کو چونکہ بچپن سے معلوم تھا تو انہوں نے کہا میں اسی حالت میں رہوں گا تب میں کام کروں گا، لیکن انگریز کہہ رہا تھا میری کمپنی میں جب تک داڑھی نہیں مڑواؤ گے تب تک کام نہیں ملے گا۔ باہر نکلے، سوچا تھوڑی دیر اور اس کے بعد سوچا کہ سنت ہے، لاؤ چھل دیں، نوکری تو مل جائے گی، بچے آرام سے رہیں گے، گھر بن جائے گا، بچوں کو پڑھا لکھا دوں گا، امریکہ اور لندن میں نوکری مل جائے گی۔ گیا داڑھی چھلوا کے آیا، اور جب اسی دفتر میں پہنچا تو اس نے کہا کون آپ؟ اس نے کہا کل جو آیا تھا اور آپ نے کہا تھا داڑھی رکھ کر یہاں کام نہیں کر سکتے، اب میں داڑھی چھلوا کے آ گیا۔ تو اس نے کہا پہلے کیا سمجھتے تھے داڑھی کو؟ کہا نبی کی سنت سمجھتا تھا، اور یہ سنت سمجھ کر میں ضروری سمجھتا تھا داڑھی رکھنا ایک مسلمان کے لیے، اس لیے میں رکھے ہوئے تھا، لیکن نوکری کی لالچ میں نے داڑھی اپنی مڑوا دی۔ تو کہا جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اور فوراً کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے جائیے، آپ کو نوکری نہیں ملی۔ داڑھی بھی گئی، نوکری بھی نہیں ملی، ذلت اور رسوائی الگ سے ہوئی۔ اور آج بھی اگر اللہ نے آپ کو نگاہ دیا ہو، دل کی آنکھیں دی ہو، نہ جانے دنیا میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ جب کام کا مسلمان رہے گا، نبی کی ایک سنت کے لیے وہ مر مٹے گا، جان دے دے گا، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے خود کہا ہے جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں اس وقت ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ملے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو نبی کی سنتوں کو اپنانے اور نبی سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔